محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔